بولتے ہیں نا کیسر و کسرا. یہ کیسر و کسرا دو الگ مملکتیں ہیں. رومن ایمپائر یہ کیسر اور پرسین ایمپائر یہ کسرا. ان کا جو مہاراجا ہوتا تھا جو شہنشاہ کہلاتا تھا, سب سے بڑا بادشاہ, اس کو جیسے مصری لوگ فرعون کہتے ہیں, ہندی لوگ راجا کہتے ہیں, مسلم لوگ بادشاہ کہتے ہیں, ایسے فارسی والے لوگ کسرا بولتے ہیں اور رومن لوگ کیسر بولتے ہیں. یعنی اس کا مطلب جو سپر پاور طاقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے. تو کسرا اس کی مملکت اس زمانے میں سپر پاور, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جب مکہ شریف سے ہجرت فرما رہے تھے اور مکہ کے مشرکین نے اعلان ڈکلیئر کیا تھا, آفر کی تھی کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا یا ان کا صحیح پتہ و سراغ دے گا اس کو ہم 100 سرخ اونٹ دیں گے. اس زمانے میں ایک سرخ اونٹ کسی کے پاس ہوتا تھا تو وہ صاحب حیثیت مانا جاتا تھا. یعنی آج کے زمانے میں اگر کہا جائے کہ ماروتی کمپنی کی جو گاڑی آتی ہے ابھی کیا نام ہے, سوئفٹ کار, ایسی 100 سوئفٹ کار کسی کے پاس ہو تو اس کی مالی حالت اور سماج میں اس کا دبدبہ کتنا ہوگا, اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پیچھا کرنے کے لیے سراقہ نام کا ایک شخص تھا جو نشان, اونٹوں کے نشان, گھوڑوں کے پاؤں کے نشان, ہر ایک انسان کی گزرگاہ سے پیروں کے نشان اور اس کا سراغ حاصل کرنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا. اس نے پیچھا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہا یا رسول اللہ علیہ السلام سراقہ قریب آ رہا, آنے دو. جب اور قریب آیا تو کہا یا رسول اللہ علیہ السلام بہت قریب آ گیا ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور زمین کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا اے زمین اس کی سواری کو پکڑ لے, اے زمین اس کی سواری کو پکڑ لے. اس کی سواری جس گھوڑے پہ وہ تھا اس کے پیر قریب سارے زمین میں دھس گئے. اس نے دیکھا, گھبرا گیا. یہ آنکھوں سے ایسا منظر دیکھا تھا کہ جو اس کی زندگی کا پہلا واقعہ اور پہلا قصہ تھا. اس سے پہلے کبھی یہ منظر نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا. وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ پیغمبر ہیں. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, مجھے رہا کر دو, اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. کہا چھوڑ دے زمین. گھوڑا باہر آ گیا. پھر 100 سرخ اونٹ کی لالچ بھوت بن کے سوار ہو چکی تھی نا. دوسری مرتبہ پیچھا کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زمین پکڑ لے. پھر وہ گر گیا, چھوڑ دیا. پھر تیسری مرتبہ تعاقب کو پیچھا کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پکڑ لے. 3 مرتبہ مسلسل ایسا ہوا. یہ ایسا اگر کوئی پہلی مرتبہ ہی یہ واقعہ پیش آتا اور پہلی ہی مرتبہ وہ گر گراتا, عاجزی کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے اور وہ پیچھا نہیں کرتا تو ہو سکتا کوئی اس طرح سے بدعقیدہ وہابی غیر مقلد کہہ سکتا تھا, لکھ سکتا تھا کہ وہ تو زمین ہی ایسی تھی
ریتیلی زمین تھی، دلدل والی زمین تھی کہ پیر گھوڑے کے دس گئے تھے، اس میں کوئی نبی کا تصرف نبی کا کمال نہیں. تو ایک مرتبہ نہیں، یہ واقعہ 3 مرتبہ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی شک نہ رہے، کسی کو اس کے معنی بگاڑنے کا موقع ہی نہ رہے. بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ رہا کیا تب کہا کہ سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں. مکہ کے مشرکین نے اپنے بتوں کی خاطر 100 سرخ اونٹ کی تجھے آفر کی ہے، تو پیغمبر تجھے جنت میں آنے اور دامن توحید سے وابستہ ہونے کے بدلے دنیا کی ایک نعمت جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، کسرا سپر پاور انسان کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے. 100 سرخ اونٹ تو نہیں ملیں گے مگر قریب ہے تیرے ہاتھوں میں صحابہ کرام کی محفل میں مجمع عام میں کنگن پہنائے. سبحان اللہ. بیماری حالت میں بچی یعنی وہ جب اسلامی لشکر یہاں تھا، عراق اور ایران میں اسلامی لشکر کا مشن جاری تھا اور اس کی فتح کے دن قریب تھے. انہی دنوں میں سراقہ بیمار ہو گئے. اب بیمار ایسے بستر پہ لیٹ گئے، اٹھنے کی سکت نہیں، بیٹھنے کی سکت نہیں، کھانا بھی پرواہی، دودھ پانی جوس دیا جاتا ہے. اب کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ سراقہ اب تیری حالت بہت ہی پریشان ہے اور سراقہ اب ہم تجھے مشورہ دیتے ہیں کہ وصیت کر دو. کہا کیا کہتے ہو؟ وصیت. کیوں؟ تمہارے خیال میں مرنے والا ہوں؟ کھڑے ہو کے بیٹھ کے قسم خدا کی مجھے وقت تک موت نہیں آئے گی جب کہ میرے محبوب کی بشارت کے مطابق میرے ہاتھ کی تو یہ کسرا کا محل ہے. آج ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو اس کے 14 مینارے گئے تھے اور اس محل میں سگاف پڑ گیا تھا. بولتے ہیں تیراٹ بولتے ہیں، درار بھی ہے مگر ابھی گیٹ کے اندر جا نہیں سکتے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بھی ایک جگہ ہے. اور اسلامی لشکر صحابہ کرام کی اسلامی جوش و ولولہ حق خاطر سرفروشی کی وہ داستان دنیا کبھی بھی ریپیٹ نہیں کر سکتی. ایسی انمول داستان صحابہ کرام نے یہاں لکھی ہے الحمدللہ، جس کو ہم آج یاد کر کے سلام محبت پیش کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جرأت ہمت اور ان کے ایمان اور استقامت کا صدقہ ہمارے ایمان کی دیکھی سلام.